بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عید کا تیسرا دن ہے، آپ سب کو عید مبارک۔ آج جب میں دفتر آیا تو میں نے اپنی ٹیم سے پوچھا جی آج کیا خبریں ہیں، تو انہوں نے کہا جی آڈیو لیکس ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا جی اب کس کی آڈیو لیک ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی جو ساس صاحبہ ہیں ان کی، اور خواجہ طارق رحیم سابق گورنر پنجاب ہیں، سینئر وکیل ہیں، عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ بھی کر چکے ہیں کچھ مقدمات میں۔ لائرز راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی وہ شامل تھے، اس کے میرے خیال میں آرگنائزرز میں سے ایک تھے۔ ان کی اہلیہ کی، یعنی کہ چیف جسٹس کی ساس اور ان کی اہلیہ کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اور اس کا چرچا ہے، اور احمد خان صاحب اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کر چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اس پہ پریس ٹاک کر چکے ہیں۔ احمد خان نے کہا ہے کہ آڈیو میں چیف جسٹس کا نام لے کر بات کرنا، پھر ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کی جماعت کی حمایت کرنا، کیا ججز ایسے چل سکتے ہیں؟ کیا آرٹیکل 3 کی یہ وائلیشن نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ کسی اور جج صاحب کو مقدمہ سننے دیں۔ اور پھر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ آڈیو میں گفتگو انتہائی تشویشناک ہے، اس میں انہیں ایڈوائز بھی کیا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر فیصلہ کریں۔ اب میں نے جب دونوں کے بیان سنے نا تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ مجھے آڈیو سنواؤ، پھر میں نے آڈیو سنی، اس کے بعد میں نے انہیں کہا کہ مجھے ٹرانسکرپٹ دو، یہ اس کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں یہ پڑھنے کے بعد اور آڈیو سننے کے بعد کہ کبھی کبھی اس حکومت پہ، اس کی بے بسی پہ ترس آتا ہے، یعنی کہ ڈیسپریشن اور فرسٹریشن کا یہ عالم ہے کہ اب لوگوں کے گھروں کی خواتین کی جو گفتگو فون پر وہ کر رہی ہیں اس کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کو آپ سازش کے طور پہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ اور کچھ نہیں رہا آپ کے پلے سوائے اس کے کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس جو ہیں، ساس صاحبہ، اور خواجہ طارق رحیم کی جو اہلیاں ہیں، اپیرنٹلی ان کی گفتگو آپ سنیں تو لگتا ہے کہ وہ بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں یا سہیلیاں ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں اور آپ اس میں سے سازش نکال رہے ہیں۔ اب میں یہ پوری آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور مجھے بتائیں کہ اس میں سازش کا عنصر کہاں پہ ہے، اور اس کے بعد مزید آپ سے بات کریں گے۔ اچھا جی، ماں جبین صاحبہ ہیں، بندیال صاحب کی ساس صاحبہ ہیں، اور رافعہ طارق جو کہ اہلی ہیں خواجہ طارق رحیم کی۔ ماں جبین صاحبہ کہتی ہیں رات سے نا عمر کے لیے پڑھ پڑھ کے میں تمہیں نہیں بتا سکتی دعائیں مانگ رہی ہوں۔ رافعہ طارق یار لوگوں کو بھی کہا ہے اور عمر کو ایک میسج بھیجا ہے میں نے، تم لاہور کے جلسے میں وہاں موجود تھی، وہاں لاکھوں بندہ تھا، اس طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے، اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دعا کر رہی ہیں اس وقت، جس سے تمہاری ہمت اور تمہاری سیفٹی، اللہ ان کو کمزور کرے اور ان کو ہمت دے۔ آگے رافعہ طارق صاحبہ کہتی ہیں رات کو میں نے دونوں کو، اس کو اور منیب کو گڈ بھیجا تو دونوں نے پتہ ہے کیا مجھے بھیجا؟ وہ نہیں شکل ہوتی کہ دانتوں میں آپ دبا لیتے ہیں اپنی زبان، مجھے کہہ رہے تھے کہ بی کیئرفل، وائی شوڈ آئی بی کیئرفل، وائی؟ ماں جبین صاحبہ پھر یہ کہتی ہیں، عمر عطا بندیال کی ساس صاحبہ جو ہے، کہ جلد سے جلد الیکشن ہو ابھی۔ رافعہ طارق صاحبہ کہتی ہیں الیکشن دیکھو نا، اگر نہیں ہوتے نا پھر یہ اپنا سمجھ لیں کہ پھر مارشل لاء لگے گا، یہ نہیں رہ سکتے نا، بس ختم بات۔ پھر اس میں عمر عطا بندیال صاحبہ کی جو ساس صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں مارشل لاء بھی وہ کمبخت نہیں لگانے کو تیار نہ۔ پھر رافعہ طارق صاحبہ کہتی ہیں بالکل تیار ہیں۔ اب یہ گفتگو ہے۔ اچھا، اب اس ساری گفتگو میں مطلب کہ مثال کے طور پہ کہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دو خواتین نے جو سپریم کورٹ میں مقدمات چل رہے ہیں، جو کہ ملک احمد خان صاحب نے رنگ دینے کی کوشش کی ہے یا رانا ثناء اللہ صاحب نے رنگ دینے کی، انتہائی تشویشناک ہے، اور ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کو مقدمہ ہی نہیں سننا چاہیے، کہاں پر یہ تاثر جاتا ہے کہ جی یہ انفلوئنس ہوئی ہیں دونوں خواتین جج صاحبان کے فیصلوں پر؟ دیکھیں میری بات سنیں، دیز کائنڈ آف گمکس آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو اگر آپ کی ادروائز کوئی پرفارمنس نہیں ہے پولیٹیکل یا اکنامک فرنٹ کے اوپر، اور اگر قانونی طور پر آپ کا مقدمہ کمزور ہے، آئین کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے اور آپ نہیں کروا رہے ہیں، تو جج صاحبان کے گھروں کی خواتین کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے اگر آپ اسے پبلک کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ خواتین تو خواتین ہوتی ہیں، ہر گھر میں خواتین گفتگو کرتی ہیں، کس گھر میں خواتین ہیں جو گوسپ نہیں کرتی؟ آپ مجھے بتائیں۔ گوسپ مرد بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں، اور خواتین اپنے تئیں کرتی ہیں، اور جج صاحبان کوئی مجذوب تو نہیں ہوتے کہ وہ گھر والوں سے گفت و شنید ہی کر نہیں سکتے، یا کرنے کے اگر مرتکب پائے جائیں تو انہوں نے کوئی جرم کر لیا۔ بھائی جج از اے ہیومن بینگ، اور ایک انسان جو ہے اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی بیوی بچے ساس دیگر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور وہ ان سے ملتا بھی ہے، گفت و شنید کرتا بھی ہے، ان کی بات سن بھی لیتا ہے، کوئی اپنی رائے بھی دے لیتا ہے، بٹ واٹ میٹرز از کہ وہ جتنے بھی اس کے انٹریکشن ہوتا ہے اس کی بنیاد پر وہ کوئی اثر لے کر اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ اب یہاں پر دو خواتین ہیں، پڑھی لکھی خواتین ہیں، آپس میں گفتگو کر رہی ہیں،
الیکشنز کے بارے میں کر سکتی ہیں, ان کا رائٹ ہے. وہ اگر عمران خان کو پولیٹیکلی سپورٹ کرنا چاہتی ہیں ایز اے فری سٹیزن آف دس کنٹری, ان کا رائٹ ہے, وہ کر سکتی ہیں. وہ نواز شریف صاحب کو کرنا چاہتی ہیں, وہ کر سکتی ہیں. وہ یہ نظریہ رکھنا چاہیں کہ الیکشنز ابھی نہیں ہونے چاہیے, وہ رکھ سکتی ہیں. وہ یہ نظریہ رکھنا چاہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے, وہ رکھ سکتی ہیں بھائی. وہ آپس میں گفتگو بھی کر سکتی ہیں, ان کا بھی آزادی اظہار رائے ہے, وہ بھی گفتگو گوسپ ہر چیز کا. اس میں سازش کہاں سے آ گئی؟ مطلب کہ اتنا بلو دا بیلٹ یہ حکومت چلی گئی ہے. مطلب کہ میں نے کہا نا کہ ترس آتا ہے کہ اس حد تک کہ آپ چیف جسٹس کی ساس صاحبہ کی گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ کے ساتھ, اور اس کے بعد آپ اس میں سے سازش نکالنے کی اور لوگوں کو کنونس کرنے کی. یو تھنک دیٹ پیپل آر دیٹ انوائز اور اسٹوپڈ؟ مطلب کہ یہ گفتگو آپ سن لیں. ججز ہیں, ٹھیک ہے, ججز کے گھر والے کوئی رائے دے سکتے ہیں بھائی, کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ اپنی رائے رکھ بھی سکتے ہیں, وہ اپنی رائے دے بھی سکتے ہیں. واٹ میٹرز از کہ اس رائے کی بنیاد پہ یا اس رائے کے عین مطابق جج صاحب اپنا فیصلہ کر دیں اور قانون کو اور انصاف کے تقاضوں کو سائڈ پر کر دیں. دیٹ از واٹ. یہ اور پھر خواتین ہیں, وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتی ہیں, گفتگو کرتی ہیں, بات کرتی ہیں, اور کسی جج کے گھر کی خاتون کوئی ہیں اور وہ ایک خاص نظریہ رکھتی ہے, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جج صاحب کا بھی وہی نظریہ ہے؟ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. ایک گھر میں بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے. میں جانتا ہوں کہ میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں مختلف آراء کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کسی طرف انکلائنڈ ہے, کوئی کسی طرف انکلائنڈ ہے. تو اگر مثال کے طور پہ کچھ جج صاحبان کے گھر والے بچے یا ان کے فیملی ممبر جو ہیں ان کی پولیٹیکل انکلینیشن عمران خان کی طرف ہے مثال کے طور پہ, تو اس میں جج صاحب کا کیا قصور ہے بھائی؟ کیا جرم ہے؟ قانونی طور پہ غلط کیا ہے؟ قانونی طور پہ صرف تب غلط ہوگا جب کوئی آپ ایسا ایویڈنس سامنے لا کر رکھیں کہ دیکھیں جی گھر والوں کے کہنے پر اکارڈنگلی جج صاحبان نے یہ فیصلہ, اور وہ ایویڈنس پلیز قانونی طور پہ گیدر کرنا, اللیگلی ایسے گیدر نہ کرنا, اور پھر اس کو آپ نشر کر دیں سوشل میڈیا پہ. اور اس کے بعد دیر از اے لا انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائلز ایکٹ 2013, اور وہ پورا ایک پروسیجر ہے اور اس کو فالو کرتے ہیں. پھر آپ کسی قسم کی بھی سرویلنس کر سکتے ہیں, آڈیو ویڈیو. لیکن میں نے تو یہ بات ہی کرنا اب چھوڑ دیا کیونکہ اتنی دفعہ کیا ہے, لیکن فرق ہی کوئی نہیں پڑتا یہاں پہ تو بس دا مائٹ از رائٹ کا قانون ہے. جو کر سکتا ہے سرویلنس وہ کر لیتا ہے, اس کے بعد وہ اس کو پبلک بھی کر دیتا ہے. اب یہ اپنی جگہ پہ پورا ایک رائٹ ہے جج صاحبان کے پاس یا ان کے گھر والوں کے پاس کہ وہ اس کو نہ مانیں, وہ کہیں کہ جی یہ کس قانون کے تحت آپ نے ریکارڈ کیا, اور پھر اس کے فورینزکس ہوں گے تو اس کے بعد پتہ لگے گا یہ ہمارا ہے بھی یا نہیں ہے. میں نے تو اس گفتگو کو بھی سائڈ پہ کر دیا. پہلے تو یہ بیریئر کراس کریں. یہ بیریئر اگر کراس ہو بھی جاتا ہے مثال کے طور پہ, اور اس گفتگو کا کانٹینٹ آپ دیکھ لیں, تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں, سوال میرا یہ ہے کہ اس میں غیر قانونی کیا ہے؟ اس میں چیف جسٹس کا کیا قصور ہے؟ جسٹس منیب اختر کا کیا قصور ہے؟ یا فار دیٹ میٹر ایون خواجہ طارق رحیم کا کیا قصور ہے؟ ان کی گھر کی جو خاتون ہیں, اہلیہ جو ہیں, وہ اپنا ایک سرٹن اوپینین ایکسپریس کریں تو کر رہی ہیں بھائی, آپ کے گھر کی نہیں کرتی ہیں. ان کی اپنی رائے نہیں ہوتی ہے, وہ اس کا اظہار نہیں کرتی ہیں, اپنی سہیلیوں سے بات نہیں کرتی ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے ویلاگ شروع ہوا تھا وہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ ترس آ رہا ہے حکومت کی فرسٹریشن پہ, ان کی ڈیسپریشن پہ. اور یہ بلو دا بیلٹ ہے بات کہ کسی کے گھر کی خواتین کی جو گفتگو ہو رہی ہے آپ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں, اور ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے عوام کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں, اور پھر اس میں سے آپ کوئی سازش بے نقاب کرنے کی کوشش کریں. اف دس از یور فوکس, اور یہ میں بار بار کہتا ہوں, اینڈ آئی نو دس از یور فوکس, تو خود ہی پاکستان کے عوام اندازہ کر لیں کہ کیوں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, کیوں معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. فوکس یہ ہے نا سر, ترجیحات یہ ہیں. ترجیحات یہ نہیں ہے کہ ہمیں ریلیف دینا ہے, ترجیحات یہ ہیں کہ اپنے سیاسی مخالف کو ون وے اور دی ادر چت کرنا ہے, چاہے آپ کو اس حد تک کیوں نہ جانا پڑے. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.